یا تو زمین پھاڑ کر کے ان لوگوں کو دھسا دیتا ہے یا انہیں بندر بنا کر کے پتھروں کی بارش کرتا ہے یا پھر ظالم بادشاہ ان پہ مسلط کر دیتا ہے جو قدم قدم پہ ان کو تکلیفیں دیتا رہتا ہے۔ اب اس سے زیادہ کھل کے بول سکتا ہوں کیا میں؟ ذرا سمجھو، غور کرو یار، حد ہو گئی۔ حضرت یہاں کا مجھے پتہ نہیں تھا نا، جھارکھنڈ اڑیسہ ادھر جا کر کے دیکھو نا تو پتہ چلے گا شادی شدہ بھاگ جاتی ہے، بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئی، نہ اماں کی شرم نہ ابا کی شرم، کسی کی غیر، کچھ غیرت حیا ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ جانتے ہو کیوں؟ یہ موبائل ہے، موبائل۔ اس اماں سے پوچھو یا ابا سے پوچھو کہ تم نے اپنی بیٹی کو جو موبائل دیا، اور سنو بات آگے کہانی، حضرت اتنی بے حیائی ہے۔ ابھی یہ جنوری کا مہینہ نکلا نا، تو 26 جنوری کو اسکولوں میں فنکشن پروگرام کے نام پہ مسلمانوں کی بیٹیاں جا کے ناچی۔ 26 جنوری میں مسلمانوں کی بیٹیاں ناچ رہی ہے۔ باپ کو ڈوبنے کی جگہ ہونی چاہیے، اس ماں کو شرم و حیا غیرت ہونی چاہیے۔ 15 16 18 سال کی بچی، عورت کا پورا جسم ہے اس کا، چھوٹے چھوٹے اسکرٹ اور وہ سب پہنا کر کے اسکولوں میں ناچنے کے لیے۔ کئی ایک نے مجھے جو بھیجا نا تاکہ اس لیے میں تقریر کروں، چھپ چھپا کر کے بنائی ہوں گی لڑکوں نے، اور مسلمان کی بیٹی دھوبا شرم و حیا غیرت ہے، پھر کہتے ہیں یار ہمارے گھروں میں برکتیں نہیں، پھر کہتے ہیں یار ہم پریشان ہیں، پھر کہتے ہیں یار ہمیں یہ ہو گیا، ہمیں یہ ہو گیا، پھر کہتے ہیں حضرت دعا کریے، ایسا کریے، ویسا کریے۔ تم نے کبھی اپنے آپ کو سوچا یار اتنا کام تو تم بھی سمجھ سکتے ہو نا، یہ کتابیں تھوڑی پڑھو گے تم، کبھی پتہ چلے گا کوئی مولانا بیٹی کو دوپٹہ اڑانا ہے ہماری، کوئی امام صاحب تمہاری بیٹی کو دوپٹہ اڑائیں گے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ماں باپ کی۔ مگر سب کو بالکل آزاد کر دیا، بالکل چھوڑ دیا۔ وجہ اس کی، یہ بچے مدرسے میں نہیں جاتے، اسکول میں نہیں جاتے، چھوٹے چھوٹے بچے پیسوں سے کھیلنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے جوا کھیلنے لگے، 4 4 5 5 لڑکے اکٹھے ہوئے، وہ رگڑا، وہی کیا چیز ہوتی ہے اس میں اس کو رگڑی اور اس میں بھری سگریٹ میں، اور پیتے ہوئے دھواں چھوڑتے پھر رہے، نہ اس کی ماں کو خبر ہے نہ اس کی باپ کو خبر ہے۔ ارے تم تو ماں باپ ہو نا، یہ کون سدھارے گا؟ بولو کون؟ کسی اور کی ذمہ داری نہیں لیتے آئے۔ تمہیں کیا پتا ہے اسلام کیسے ہم تک پہنچا؟ اگر اجازت تو تاریخی فرق رکھو، اجازت ہے۔ دوسری جنگ ہے جس کا نام جنگ احد، میرے نبی بھی جنگ میں شریک ہے، صحابہ بھی شریک ہے، تقریباً 70 صحابہ اس میں شہید ہو گئے، اللہ اللہ سب زخمی لیٹے ہوئے، میرے نبی کے سامنے ظالم آ گیا جس کا نام ابن قیم تھا۔ شاید تمہیں میری باتیں کڑوی لگ رہی ہو، سوچ رہے ہوگے یار ہمیں تو کوئی ایسا مولانا ہوتا نا کہ ایک حکایت سناتا اور جنت کے دروازے پہ چھوڑ کے آتا، بس فری میں جنت مل جاتی، بس ایک نعرہ لگاتے اور فری میں جنت میں چلے جاتے۔ میرے نبی اللہ آقا بھی ہیں، ان کے سامنے ایک ظالم ابن قیم آ گیا تلوار لے کر کے، میرے نبی خود اوڑے ہوئے تھے، جنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے،
جیسے ہی خود اوڑے ہوئے جنگ کی ٹوپی اوڑے ہوئے اس ظالم نے وار کیا، میرے نبی پر ایسا وار کیا، آگے زنجیریں لٹکی ہوئی تھی نا، ایک زنجیر پہ جب لگی تو آقا کے رخسار میں آقا کے رخسار میں گھس گئی۔ اب میرے نبی بھی ایک طرف لیٹے، تکلیف ہو رہی ہے، کوئی صحابی ادھر لیٹے، کوئی ادھر لیٹے، کوئی ادھر لیٹے گئے، تمام صحابہ زخمی ہے، میرے نبی کے رخسار میں بھی وہ زنجیر داخل ہو گئی ہے، میرے نبی لیٹے تھے، اتنے میں ایک صحابی آ گئے جن کا نام حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نبی کو دیکھا، تکلیف ہو رہی تھی میرے نبی کو، کبھی آنکھ کھولنا ہے کبھی بند کرنا، کبھی آنکھ کھولنا ہے کبھی بند کرنا، تمہیں کیا پتا، تمہیں تو یہ پتا ہے بس کسی کی شادی ہو ڈی جے پہ ناچ لو، ڈی جے بجا لو، پہلے لوگ ناچنے والی نچنیوں کو بلاتے تھے، پھر وہ بند ہو گئی تو آدمیوں کو بلا کے ان کے گیندے پھیندے رکھ کے انہیں عورت بنا دیا، ان کو نچانے لگے، اس کے بعد اب ڈی جے چلا کر کے محلے کو ہڑدنگے ناچنے لگے، ہڑدنگے اتنی موٹی کمر والا اور گانا گا رہا ہے، شرم آنی چاہیے، تھوڑی غور کرو میری اس بات پر، تم نے جو ایک ڈی جے ویجے ڈھول تاشے گاجے باجے صرف ہری پٹی باندھ لی اور کود ریا ناچ ریا، ہو گیا تو سنی، ہو گیا تو جنت، ہو گیا تو کامیاب؟ میرے نبی کی زندگی ذرا دیکھو، آقا کی زندگی دیکھو، آمنہ کے لال کی زندگی دیکھو، جنگ میں لیٹے ہوئے، رخسار میں زنجیر ہے، اگر ایک کانٹا بھی لگ جاتا نا تو کتنی تکلیف ہوتی، ایک کانٹا بھی لگ جاتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح آ گئے، جیسے آئے انہوں نے سوچا آقا کی یہ زنجیر کیسے نکالی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ایسے کر کے وہ زنجیر پکڑی اور ایک ہاتھ خود پہ لگایا، اور لگانے کے بعد جب طاقت لگائی تو اندر کا گوشت آنے لگا، میرے نبی کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے، جیسے ہی تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے ہاتھ روک لیے، اپنے ہاتھ چھوڑ دیے، اپنے ہاتھ روک لیے، کہا آقا میری جان آپ پہ قربان، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا آپ کو تکلیف ہو میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی تو زنجیر اندر ہی رہ جاتی ہے، اللہ اب نکالے تو نکالے کیسے؟ حضرت ابو عبیدہ بن جراح اب وہ زنجیر کو دوبارہ پکڑتے ہیں، جیسے ہی پکڑنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو کھینچتے ہیں، ادھر کھینچنا تھا، پھر آقا کے چہرے پہ تکلیف کے اثرات ظاہر ہونے لگے، میرے نبی کے چہرے پہ جب تکلیف کے اثرات ظاہر ہوئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے پھر روک دیا، جیسے ہی ہاتھوں کو روکا، اب میرے نبی کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو، ابو عبیدہ نکالو، آقا مجھے بہت درد ہو رہا ہے، آقا آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے، تکلیف کو دیکھ کر کے ابو عبیدہ کے ہاتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، دو روایتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے آنکھوں سے پٹی باندھی تھی، دوسری روایت یہ ہے حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اپنی آنکھوں کو بند کیا تھا، اور بند کرنے کے بعد اس اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑی جو میرے آقا کے رخسار میں لگی ہوئی تھی، اپنے دانتوں سے زنجیر پکڑتے ہیں اور خود پر لگاتے ہیں، جیسے ہی خود پر ہاتھ لگائے اور زنجیر پکڑ کے ابو عبیدہ بن جراح نے آنکھوں کو بند کر کے، اور جب جھٹکا مارا تھا ابو عبیدہ بن جراح نے، جب
زنجیر نکالی تو زنجیر تو نکل گئی مگر دانت بھی ٹوٹ جاتے ہیں. جیسے ہی دانت ٹوٹے میرے آقا کے یہاں سے خون کا فوارہ نکلتا ہے, خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. او عورتوں, آج جو تم فیشن کرتی پھرتی ہو, آج جو سر پہ دوپٹہ نہیں اوڑھتی ہو, آج جو شادیوں میں تم یہ بڑے بڑے پارلر اور کون کون سے شرارے خرارے پہن کر کے ادھر کو جاتی ہے جدھر کو مرد کھڑے ہوتے ہیں. او میری بہن سن لے, وہ مدینے کی عورتیں تھی, انہیں پتہ چلا ہمارا شوہر جنگ میں زخمی ہو گیا ہے, ہمارا بھائی جنگ میں زخمی ہو گیا ہے, ہمارا باپ جنگ میں زخمی ہو گیا ہے. یہ مدینے کی عورتیں گھر میں نہیں بیٹھی, انہوں نے اپنی چادریں اوڑھی تھی, جسم نہیں دکھایا تھا. دیکھو اسلام کا جھنڈا یہ عورتیں لے کر کے چلتی ہیں. انہوں نے جو تھا اپنا جسم نہیں دکھایا بلکہ چادر اوڑھی. مدینے میں عورتوں نے دروازے کھول دیے, جیسے ہی دروازے کھولے اور جنگ کے میدان میں آ جاتی ہے. ان عورتوں میں آنے والی نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ بھی تھی, حسن حسین کی ماں سیدہ فاطمہ بھی تھی, علی کی بیوی سیدہ فاطمہ بھی تھی, سیدوں کی دادی سیدہ فاطمہ بھی تھی, جنتی عورتوں کی سردارہ سیدہ فاطمہ بھی تھی. جب انہوں نے دیکھا میرے بابا یہاں پر لیٹے ہوئے ہیں, جب عورتیں میدان میں آتی ہیں وہ سارے لوگ ہٹ جاتے ہیں, اب اپنے اپنے زخمیوں کو دیکھ رہی ہے. ارے آج تو موبائل سے سیلفی لے رہی ہے, آج تو کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے, آج شادی شدہ ہو کر کے بھاگ جاتی ہے. تجھے شرم آنی چاہیے, تجھے غیرت آنی چاہیے. میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ اپنے بابا کے پاس آ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور کہہ رہی ہے بابا, بابا, آقا محمد الرسول اللہ, ذرا اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں فاطمہ ہوں, اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں آپ کا دل کا ٹکڑا ہوں, اپنی آنکھیں کھولو. بابا میں آپ کا لخت جگر نور نظر فاطمہ ہوں. کہا بابا آنکھیں کھولو, مگر میرے نبی کو اتنی تکلیف, خون نکل رہا ہے, میرے نبی آنکھ نہیں کھول رہے. فاطمہ رو رو کر کے کہہ رہی ہے بابا مجھ سے دو باتیں کر لو, میرے بابا کو کیا ہو گیا ہے, میرے بابا مجھ سے باتیں کر لو. ارے سیدہ نے اپنا کپڑا لیا, پانی میں بھگویا اور بھگو کر کے میرے نبی کے یہاں پر لگا ہے. او اٹ کھیلیاں کھیلنے والوں, آج یہ جو مولانا تمہیں تقریروں میں بتاتے ہیں کہ اپنی شادیوں میں ڈھول مت بجانا, اپنی شادیوں میں بینڈ باجے مت بجانا, اپنی شادیوں میں ناچ کھیل کود مت کرنا, اپنی شادیوں میں آتش بازی مت چھوڑنا, اپنی شادیوں میں غیر طریقے پر کوئی بھی رسم مت کرنا. یہ جو بتا رہے ہیں ان کی کوئی تم سے دشمنی نہیں ہے, انہیں معلوم ہے کہ نبی نے کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے, صحابہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں تو اسلام ہم تک پہنچا ہے. میرے نبی لیٹے ہیں, فاطمہ کہہ رہی ہیں بابا, بابا اپنا چہرہ میری طرف کرو, بابا تھوڑی سی آنکھیں کھولو, بابا میں فاطمہ ہوں آپ کی بیٹی, بابا دروازہ کھولو, آنکھیں کھولو. مگر میرے نبی آنکھ نہیں کھولے. اللہ اللہ, اب فاطمہ کپڑا بھگو کر کے یہاں لگا کر کے خون روک رہی ہے, اپنے ابا کا خون روک رہی ہے, نبی اٹھ نہیں رہے ہیں. اب سیدہ فاطمہ کا دل کانپ جاتا ہے کیونکہ بیٹی ہے, لاڈلی بیٹی ہے. سیدہ فاطمہ کا دل لرزنے لگتا ہے. فاطمہ کہتی ہے اے اللہ, اے اللہ, یہ قوم کیسے جنت میں جائے گی جو اپنے نبی کو تکلیف دیتی ہے. اے اللہ یہ قوم کیسے سدھرے گی جو اپنے نبی کو, جو تیرے محبوب کو تکلیف دیتی ہے. جب اتنا 3 مرتبہ کہا میرے نبی اٹھ کے بیٹھ گئے, کہا بیٹی نا, بیٹی نا,
तुम मेरी बेटी हो। कहा बेटी बेटी ऐसा जुमला मत बोलना। अब नबी दुआ कर रहे मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना। कहा मौला मेरी बेटी के जुमलों को महफूज कर लेना, इसने मेरी मोहब्बत में कह दिया है। कहा बेटी फातिमा तुम नहीं जानती हो मैं देख रहा हूँ, ये आज जब मुझ पे पत्थर बरसाना चाहते हैं, आज जब मुझको मारना चाहते हैं, जो कत्ल करना चाहते हैं, एक दिन वो होगा। बेटी फातिमा इनकी नस्लों में ऐसे पैदा होंगे, ऐसे पैदा होंगे जो इस्लाम का झंडा बुलंद करेंगे, जो इस्लाम का झंडा लेकर के जाएंगे। प्यारो मेरे नबी उठ के बैठ जाते हैं। अब जरा देखो नबी को कितनी तकलीफ हुई है, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। आज ये छोटे छोटे बच्चे जुआ खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी सट्टा खेलने लगे हैं, बड़े बड़े आदमी जुआ खेलने लगे हैं। मैं तुमसे पूछता हूँ फिर हजरत अली का नाम लेते हो, शराबे पीते हो, मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लेते हो। कुरान पाक की आयत करीमा है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। दूसरे सिपारे की आयत है कुरान शरीफ में, घर जाकर के देख लेना, घर जाकर के उठा के देख लेना। इसकी शान नुज़ूल में हजरत अली का वाक़या लिखा है। हजरत अली फरमाते हैं अगर कहीं पे तालाब हो और उस तालाब में पानी हो और उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं, मेरे अली फरमाते हैं उस पानी में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाएं और वो पानी जमीन पे खुशक हो जाए, तो हजरत अली फरमाते हैं अब उस जमीन पर घास उगाए और उस घास को अली की बकरियां खा ले, अली की बकरियां चर ले, तो अली वो है कि उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। अरे तू कैसा अली का वफादार गुलाम बनना चाहता है, तू कैसा हुसैन पाक का गुलाम है, तू कैसे हो सकता है शराब पी करके ढोल बजाने वाला, शराब पी करके घरों में नाचने वाला, शराब पी करके शादियों में डांस करने वाला, शराब पी करके गालियां बकने वाला, शराब पी करके मोहल्लों में घूमने वाला, शराब पी करके तू अपने आप को तुर्रमगिरी दिखाने वाला। और हद तो ये है कहीं कहीं मजार शरीफ पे भी वो मोटे मोटे कंठे पहनने वाले बाबा, वो गले में वो बड़ी बड़ी मोटी मोटी मोती पहनने वाले बाबा, ऊपर से सुल्फा पी रहा है, ऊपर से चर्स पी रहा है, सुल्फे पे सुल्फा उड़ा रहा है और कहता हक अली हक अली हक अली। खुदा की कसम वो कब्र में जाएगा तो इसकी इतनी पिटाई होगी, इतनी पिटाई होगी, मेरे अली उससे हरगिज खुश नहीं हो सकते हैं। और सुनो मुहर्रम का महीना आता है, तुम ढोल बजाते हो, मुहर्रम का महीना आता है, शराबे पीते हो, मुहर्रम का महीना आता है, किसी की मोटरसाइकिल का शीशा तोड़ दिया, किसी की लाइटें फोड़ दी, किसी के घर में गोबर फेंक दिया, यहाँ तक के और चलो 10 मुहर्रम को करबला शरीफ जाते हो या नहीं जाते हो बोलो? 10 मुहर्रम को करबला शरीफ में क्या होता है, हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारे यहाँ पे मेला लगता है। मगर जरा सुनो तुम्हें तुम्हारी तारीख भुला दी गई है। 10 मुहर्रम को क्या हुआ था? करबला में नबी के शहजादे, नबी के नवासे इमाम हुसैन शहीद हुए। 3 दिन के भूखे प्यासे लेटे हुए थे। इमाम हुसैन के भांजे मोहम्मद शहीद हुए लेटे थे। अरे यही तक नहीं, हुसैन पाक के बेटे शहीद हुए लेटे थे, भतीजे शहीद हुए लेटे थे। भैया हजरत अब्बास के कटे हुए बाजू शहीद हुए लेटे थे। सैयदजादियों के खेमे में आग लगा दी गई थी। 3 दिन के भूखे प्यासे थे। करबला में उनकी आंखों में आंसू थे, उन पे जुल्म ढाए जा रहे थे, मगर वो सब्र कर दामन थामे हुए थे, दुनिया को पैगाम दे रहे थे। हम अपने बच्चे दे सकते हैं मगर दीन नहीं दे सकते हैं, हम अपनी जानें दे सकते हैं मगर इस्लाम नहीं दे सकते हैं। वहां पे 10 मुहर्रम को ये हुआ था और तुम्हारे यहाँ 10 मुहर्रम को क्या हो रहा है? तुम्हारे यहाँ करबला
میں حلوے پراٹھے کی دکانیں لگی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جلیبی ٹوٹ رہی ہے، تمہارے یہاں کربلا میں لڈو اعلان ہو کر کے بک رہے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں جھولے لگے ہوئے ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں بھکنوں کی دکانیں لگی ہوئی ہیں، تمہارے یہاں کربلا میں کشتی ہو رہی ہے، تمہارے یہاں کربلا میں بساط خانے کی دکانیں اس مسلمان کو پتہ ہی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے پہ بٹھا کر کے کربلا لے کے جاتا ہے، وہاں سے پھکنے لا رہا، کھلونے لا رہا، گڑیے لا رہا ہے، اور حد تو یہ ہے ان مسلمانوں کی جوان جوان بیٹیاں کربلا شریف کو جا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ بیٹیاں کربلا کو کیوں جا رہی ہے؟ ذرا بتاؤ کربلا کیوں جا رہی ہے؟ فیشن کر کے، لالی لگا کے، کریم پاؤڈر لے کے، موبائل ہاتھ میں ہے اور کربلا کو جا رہی ہے۔ بساط خانے کی دکان میں وہاں پہ کریم پاؤڈر خریدے جا رہے ہیں اور لپنگے 10-20 لڑکے، لپنگے لڑکے وہ عورتوں کے میلے میں ٹکراتے پھر رہے ہیں، عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں۔ انہیں شرم آنی چاہیے، یہ عورتوں کے میلے میں یہ چھکے چھکے، یہ لپنگے لپنگے عورتوں کے میلے میں گھوم رہے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں عورتوں کے میلے میں کیا کر رہے ہیں؟ انہیں کیا بندے خریدنا ہے؟ انہیں کیا چوڑی خریدنا ہے؟ انہیں کیا زیبری خریدنا ہے؟ انہیں کیا چٹیا خریدنا ہے؟ انہیں لالی خریدنا ہے؟ نہیں نہیں، میں بتاتا ہوں یہ عورتوں کے میلے میں کیوں گھوم رہا، یہ اس لیے گھوم رہا ہے وہاں عورتیں ہیں، جب میں اس میں جاؤں گا تو کسی کے کونی لگ جائے گی، کسی سے میرا جسم ٹکرا جائے گا، کسی سے میری آنکھیں ٹکرا جائیں گی، کوئی مسکرا جائے گی، کسی کے فون نمبر مل جائیں گے، کسی کے جسم پہ میرا ہاتھ چلا جائے گا، یہ سمجھ رہا میری محنت پوری ہے، کسی سے ٹکرا جاؤں گا، کسی کا چہرہ دیکھنے جاؤں گا۔ ارے شرم کر شرم، تم نہیں کہہ سکتے مگر میں بولتا ہوں، تو جس عورتوں کے میلے میں جس سے ٹکرانے گیا، جس کے کونی مارنے گیا، اگر تیری بہن ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جس سے آنکھیں لڑانے گیا تیری ماں ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جسے دیکھنے گیا تیری چچی ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جس سے ٹکرانے گیا تیری پھوپھی ہوتی تو تو کیا کرتا؟ جس کا چہرہ دیکھنے گیا تیری سگی بھانجی ہوتی، بھتیجی ہوتی تو تو کیا کرتا؟ تو مرنے کو چاہیے تھا۔ ارے تو مسلمان ہے، اگر تو پکا سچا نبی کا غلام بننا چاہتا ہے تو آج کے جلسے میں یہاں پہ توبہ کرنی ہوگی اور تجھے ایسا بننا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں نبی کا غلام کون ہوتا ہے؟ نبی کا غلام وہ ہے اگر کھائے تو اس کے کھانے کی ادا بولے نبی نبی، اگر پیے تو اس کے پینے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے چلنے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے سونے کی ادا بولے نبی نبی، اس کے پہننے اوڑھنے کی ادا بولے نبی نبی۔ جس راستے سے نکل جائے اپنے نہیں غیر کہے، کہے واہ جب نبی کا غلام ایسا ہے تو پھر نبیوں کا امام رسالت، نعرہ وحشیت، مسلک اعلی حضرت، جشن دستار بندی حضرت علامہ سید مقام رحمان سائی قبلہ، علماء اہل سنت، نعرہ حیدری۔ تمہیں معلوم ہے، جانتے ہو آج حالات کیسے ہیں؟ حضرت مائک پہ بولنے کی باتیں نہیں ہوتی مگر پھر بھی بول جاتا ہوں۔ آج دل کٹتا ہے، آنکھیں کٹتی ہیں۔ نوجوانوں تم سے بڑی امیدیں ہیں ہماری، بیٹا باتیں مت کرو تھوڑی دیر، تم سے بڑی امیدیں وابستہ ہیں۔ تمہیں معلوم ہے اس جگہ کا نام لینا نہیں چاہتا، ابھی میں رانچی کے آگے تھا 2-4 دن پہلے، بنگال ادھر جھارکھنڈ سمجھے تقریر کرنے گیا تھا، وہاں کی 3-4 لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ لکھنؤ میں پکڑی گئی، سمجھے وہاں کی ادھر کی غیر مسلم لڑکیاں مسلمانوں کے لڑکوں کے ساتھ میں پکڑی گئی۔ تم نے جو اپنی بیٹی کو آج موبائل دے دیا نا، سماج میں آگ لگ رہی ہے، آگ، صحیح بتا رہا ہوں، سماج میں آگ لگ رہی ہے۔
کتنی مسلمان بچیاں غیر مسلموں کے ساتھ، کتنی غیر مسلم بچیاں مسلمانوں کے ساتھ. تم کیا سمجھتے ہو اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا پیارے. عزت عزت ہوتی ہے. جیسے اپنی بہن بیٹی کی عزت کرتے ہو ویسے ہی اگر غیر مسلم کی بچی ہے اس کی بھی ویسے ہی عزت کرنا. نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے کہ اپنی بہن بیٹی کی عزت بچائے دوسرے کی لوٹے. نبی کا غلام وہ نہیں ہوتا ہے. نبی کا غلام وہ ہوتا ہے جب چلے تو نظریں نیچے کر کے چلے، جب چلے تو نظریں جھکا کر کے چلے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم 3 روٹی کھاتے ہو تو کم سے کم 1.5 کی عقل رکھو پیارے. کتنے باپ ایسے ہوں گے جن کی بیٹیوں پہ، جوان بیٹیوں پہ موبائل ہوگا. اب مجھے بتاؤ تمہارے یہاں شادی ہوتی ہوگی اگر 50 بچیاں ہوں گی، صحیح بتا رہا ہوں سن لینا میری یہ باتیں، اگر 50 بچیاں ہوں گی تو ایک بچی کے بھی سر پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، اس کے سینے پہ دوپٹہ نہیں ہوگا، دوپٹہ ادھر آ کر پڑا ہوگا. ارے تو کیسا باپ ہے اپنی جوان بیٹی کا جسم دیکھ رہا ہے؟ تو کیسا بھائی ہے اپنی سگی جوان بہن کا جسم دیکھ رہا ہے؟ تو کیسا چچا ہے اپنی بھتیجی کا جسم دیکھ رہا ہے؟ تو کیسا ماموں ہے اپنی بھانجی کا جسم دیکھ رہا ہے؟ پہلے لوگوں سے پوچھو، پرانے لوگوں سے پوچھو، اگر ان میں کوئی پرانا ہو ان کی بہن ان کے سامنے سنبھل کے کھڑی نہیں ہوتی تھی. چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے سرانے نہیں بیٹھتا تھا. بیوی شوہر کے سامنے گونگی ہو جاتی تھی. اور آج تو حالات یہ ہیں شوہر گیا کام کرنے، یہ موبائل لے کر کے دوسروں سے باتیں کرنے نکل گئی. کئی بچے ہیں شوہر کسی کا دلی چلا گیا اور یہ موٹر سائیکلوں پہ گھوم رہی ہے، یہ ہوٹلوں پہ جا رہی ہے. بہت اندر کی بات بتا رہا ہوں، ہو سکتا تمہیں بری لگے لیکن پیارو سن لینا، آج دکھ ہمیں ہی ہوتا ہے. ارے تو کیسی ہے، تجھے شرم آنی چاہیے. کتنی بغیرت عورت ہے جس کے کئی بچے ہیں، اس شوہر کا کھا رہی ہے، اس کے ساتھ میں دھوکہ کر رہی ہے، دغا کر رہی ہے. اور یہاں تک کہ جب پتہ چل جاتا ہے نا تو موقع دیکھ کر کے بھاگ جاتی ہے. اور کتنے مرد بھی ایسے ہیں، مرد انہیں تو شرم آنی چاہیے کہ بیوی گھر میں جوان ہے دوسری عورتوں کے پاس جاتے ہیں. تمہیں شرم آنی چاہیے. تمہارے گھر میں بچے ہیں، تمہارے گھر میں بیوی ہے، وہ بیچاری تمہارا انتظار کر رہی ہے. میرا شوہر آتا ہوگا، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، کپڑے لانا ہے. شوہر کو تو بیوی کو اتنا مارتا ہے، اتنا پیٹتا ہے، ارے تجھے خبر بھی ہے. اور دوسروں کی بیویوں کے ساتھ تو گلچھرے اڑا رہا ہے. ذرا تو نے نبی کی حدیث نہیں سنی ہے؟ او لوگو سنو، اب ایسی حدیث سنانے جا رہا ہوں کہ تمہارا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. یہ حدیث ذرا توجہ سے سن لینا. یہ حدیث کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے جن کی جوان بیٹیاں ہیں بغیر دوپٹوں کے گھوم رہی ہیں، جن کی جوان بیٹیاں ہیں فیشنیلے کپڑے پہن کر کے آوارہ گھوم رہی ہیں، جن کی جوان بیٹیاں ہیں موبائلوں پہ چیٹنگ کر رہی ہیں، موبائلوں پہ باتیں کر رہی ہیں، جن کی جوان بیٹیاں ہیں غیر لڑکوں سے مل رہی ہیں. یہ ان کے لیے ہے. وہ شوہر جو اپنی بیوی کو تماشا بنائے پڑا ہے، یہ ان کے لیے ہے. ذرا سنو، نبی فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں، میرے نبی کا بیان ہے 3 لوگ میری امت میں ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. میرے نبی فرماتے ہیں میری امت میں 3 لوگ ایسے ہیں جو ہرگز جنت میں نہیں جا سکتے. ارے کون ہے جو جنت میں نہیں جا سکتے؟ ایک تو ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ جنت میں نہیں جا سکتا. دوسرا کون نہیں جا سکتا؟ سنو، دوسرا دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. ارے دیوس کون ہے؟ دیوس وہ ماں باپ ہے جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہو، جس کی بیٹیاں غیر لڑکوں سے موبائل پہ باتیں کر رہی ہو، وہ ماں باپ دیوس ہے، دیوس ہے. اور نبی فرماتے ہیں دیوس جنت میں نہیں جا سکتا. اور نبی جسے منع کر دے تو کوئی پیر اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع فرما دے کوئی مولانا جنت میں نہیں لے جا سکتا. اگر نبی منع فرما دے تو اس کی نمازیں جنت میں نہیں لے جا سکتی، اس کے روزے جنت میں نہیں لے جا سکتے. نبی منع فرما دے تو کوئی مائی کا لال اسے جنت میں نہیں لے جا سکتا. اور جس کی بیٹیاں آوارہ گھوم رہی ہے وہ ہرگز جنت میں نہیں. یہ نبی کا فیصلہ ہے. بیٹا مائک کو سنبھالو
یہ نبی کا فیصلہ آج مگر وجہ کیا بتاؤں؟ ابا ہے ابا، سب سے پہلے تو یہ ابا ہی پٹنے کا، معاف کرنا بات تھوڑی کر رہی، ارے تو کیسا پاگل انسان ہے؟ کون سا ایسا رشتہ دار ہے جو موبائل پر بات کرنے کو بیٹی کے لیے دے دیا؟ اس کا کون سا کاروبار چل رہا ہے؟ ٹرک چل رہا ہے، بسیں چل رہی ہیں، فیکٹری کارخانہ کیا چل رہا ہے؟ کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ اگر موبائل نہیں دیتا کیا پورا خاندان بھوکا مر جاتا؟ پورا خاندان ختم۔ آج جو عیسائیوں کا طریقہ گھر میں، یہودیوں کا طریقہ گھر میں، یہ سارے طریقے اسی موبائل کے ذریعے، جو لڑکی رامپور چوراہا سے نکل کے کبھی باہر نہیں گئی، اس کے پاس بمبئی کا فیشن کہاں سے ہے بولو؟ اس کے بال کہاں سے کٹے؟ تو تو بھیا ہے نا بھیا، تو تو کم سے کم اپنی بہن کے سر پہ آنچل رکھ دیتا، مگر بھیا تو اتنا بڑا نچکیا، بھیا کا پتہ ہی نہیں چلتا ادھر کا یا ادھر کا، بیچ کا باز تو بالکل چھکا لگتا ہے، نہ داڑھی نہ مونچھ، ایسا لگتا ہے جیسے ابلا ہوا آلو، نہ داڑھی نہ مونچھ، اور جو رہ بچے نا وہ کنڈل لٹکا لیے، کنڈل، یہی کمی اور رہ گئی تھی، اور جو رہا نا تو یہ ٹیٹو بنوا رہا گردن پہ، ٹیٹو، ہاتھ میں وہ بھی کڑا، اور اب تو لڑکے کنگا لگا ہے، کنگا کہاں جائے گا، کہاں ٹھمکا مارے گا جا کے؟ اب تو مرد تو رہے نہیں، یہ پرانے مرد تھے جو لاٹھی لے کے چلتے تھے، یہ مرد تھے، محاورہ بولا جاتا تھا، محاورہ کیا معلوم ہے کہ چل ہٹ، چوڑی پہن لے، چوڑی، اس کا مطلب تو اب کام کا نہیں، مرد نہیں، تو ان نوجوانوں نے پہلے چوڑی پہنی، کڑے پہن لیے، کنگا لگا لیا، اب کہاں مارے گا ٹھمکا؟ اور بولے گا بھی پھر ایسے ایسے میلے، بولے گا بھی ایسے جیسے بیچ کے، بالوں کی کٹنگ لہرا رہا لہرا، اور اپنے آپ مطلب گالوں میں گڈھے، آنکھیں تیرا رہی ہیں، چہرہ جیسے خون نچڑا ہوا، سفید چٹا، پھولوں پہ گوشت نہیں، پینٹ گری جا رہی ہے، اور اندر سے نیکر بالکل کالا، سڑا ہوا، گریس لگا ہوا، جوتے اتار دے موزوں میں سے ایسی رہی جیسے لیٹرین کی، اور بھی اس سے بری، مگر اس کا اب جا رہا تیری میری بہن بیٹیوں کو تکنے، اور اس سے پوچھو کون ہے، دیکھو نا بال جیسے گدھا چل گیا، گدھا، اور اتنا آگے بڑھ گیا ہے لڑکی، پہلے بالوں میں کٹ لگوایا، اب لگوا رہے اب بھوں میں کٹ، بھوں میں، گردن میں اور لگوا لے تو 4 کٹ، ذرا سوچو، مرد کا مرد، جب بھیا ایسا ہوگا تو یہ چھکا بھیا بہن کے سر پہ آنچل رکھے گا؟ بولو یار، مجھے ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام حسین پاک کی بہن جن کا نام سیدہ زینب ہے، ایک دن نا سیدہ زینب کی طبیعت ناساز ہو گئی، کیا ہو گئی؟ طبیعت خراب ہو گئی، اب جب طبیعت خراب ہوئی، شوہر نے دوا لا دی، لیکن طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تو شوہر بولے زینب چلو، چادر اوڑھ لو، پردے سے میرے ساتھ چلو، حکیم حالات دیکھے گا اور دوا جو چوائس جو چاہے گا وہ دے دے گا، انشاءاللہ ٹھیک ہوگی۔ سیدہ زینب بولی نہیں میرے سرتاج، میں غیر مرد کے ساتھ سامنے نہیں جاؤں گی، میں نہیں جاؤں گی۔ کہا زینب
तुम अकेली थोड़ी जा रही हो, मैं शौहर हूं ना, मेरे साथ जा रही हो, बगैर पर्दे के थोड़ी जा रही हो, पर्दे से जा रही हो, चादर ओढ़ के जा रही हो। इस्लाम तो इतनी इजाजत देता है, इस्लाम इजाजत देता है। तो बहन ने क्या जवाब दिया था सुनो। बहन बोली, यानी सैयदा ज़ैनब बोली, मेरे सरताज आपकी बात ठीक है, इस्लाम इजाजत देता है, मगर क्या करूं, मजबूरी ये है कि मैं बहन हुसैन की हूं, मैं बहन हसन की हूं, मैं बेटी फातिमा की हूं, लाडली अली की हूं और नवासी नबी की हूं, मैं नहीं जा सकती, वरना हुसैन को दुनिया क्या कहेगी। अरे तुम्हारी बहन तुम्हें देख के क्यों नहीं कहती है, इसलिए उसे मालूम है परसों मेरा भाई डीजे पे नाच रिया था, छक्का बना हुआ था और डीजे पे कूले मटका रहा था, इसलिए पता है मेरा भाई तो खुद नच गया। तो तुम्हारी शर्म क्या? बात बहन को पता है मेरा भाई किससे मोबाइल पे बात कर, अब वो शर्म करेगी। अम्मा को भी पता मेरी बेटी किससे बात करती है, अम्मा और शय देती है, जा जा, अगर भाग जाएगी ना तो जहेज देना नहीं पड़ेगा, जा जा, ऐसे निकल। शादियों में तुमने देखा होगा ये अम्मा कुंवारी बेटियों को सजा सजा मोती सितारे चमक दमक सारे कपड़े पहने क्यों ले जा रही है, और अम्मा ये बूढ़ी घोड़ी नई लगाम पुरानी दीवार नया पैंट, ये और लदी पड़ी है, ये और फूटी पड़ी है। और गिजरा के जब आई ना घर तो अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो, अपने शौहर से क्या बोली, सुनो तो, पूरी बारात तो आज हमें माँ बेटियों को देख रही थी, कुएं में नहीं गिरा गया तुझसे, पूरी बारात हमें माँ बेटियों को देख रही थी, और कई औरतें तो ये कह रही थी ये माँ बेटी थोड़ी बहने बहने लग रही है, बहने बहने। कब्र में इसका गला फाड़ दिया, ऐसा गुर्ज पड़ेगा कि 70 मील जमीन में धंसा दिया जाएगा। ये बस लिए इधर की इधर इधर चुर चुर बोल जाएगा, बहने बहने लग रही है, शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए। नबी की बेटी सैयदा फातिमा, अल्लाह एक दिन हजरत अली के पास बैठी, हजरत अली भी बैठे, हजरत अली बोले फातिमा तुमने मेरे साथ में जिंदगी गुजार रही हो, ये एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजारती है, सूखी रोटी भी खा लेती है, तुमने मुझसे आज तक कुछ मांगा नहीं। फातिमा मैं चाहता हूँ आज तुम कुछ मुझसे मांग लो। फातिमा बोली सरकार तुम खुश हो तो मैं खुश हूँ, आप राजी हो तो मैं राजी। फातिमा की जिंदगी है, मेरा शौहर राजी हो जाए, मेरे बाबा राजी है, अल्लाह राजी हो जाए। का नहीं फातिमा कुछ मांग लो, फातिमा बोली मांग लूं, जी मांग। सोच रहे हो कि सोना मांगेंगी चांदी मांगेंगी, मगर मेरी बहनें सुन लें, नबी की बेटी ने मांगा क्या? का फातिमा वो मांगना जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद हो। अब नबी की बेटी की पसंद देखो क्या, नबी की बेटी की चॉइस क्या, चॉइस अपने घर जाकर के ये बात बता दो। फातिमा जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो वो मांगो। फातिमा बोली सरताज मांग लूं, आज तो सोने का पहाड़ मांगो, मैं अली सोने का पहाड़, आज जो चाहो मांगो।
आंसू आए। अली कहने लगे फातिमा ये तो खुशी की बात है, ये कोई रोने की बात थोड़ी है। आंखों में आंसू क्यों? फातिमा मांगना था। फातिमा कहने लगी मेरे सरकार आंखों में आंसू का मांग जो मुझे पसंद है वो मांगू। कहा जी। देखो नबी की बेटी को क्या पसंद है, नबी की बेटी। आज हमारे घरों में वो तरीका है, मेरी बहनें जहां जहां से सुन रही है अपनी बच्चियों को ये बात बता, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा। फातिमा रो गई, आंखों में आंसू आ गए। अली ने यहाँ हाथ लगाया फातिमा के, चेहरा ऊपर को किया, फातिमा रो मत, अली का दिल फट जाएगा, मांगो क्या मांगता। फातिमा मांगो। अब फातिमा रोती जा रही है और कहती जा रही है, कह रही है मेरे सरताज मांगलू का फातिमा मांगो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरी रूह निकल जाए, जब मैं दुनिया से चली जाऊं, मेरे सरताज मेरी मांग सुन लो। फातिमा बोली अली जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरा जनाजा दिन में नहीं बल्कि रात में निकालना। अली कहने लगे फातिमा क्यों? कुरान में ऐसा नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए, हदीस में भी नहीं है कि औरतों का जनाजा रात में निकाला जाए। फातिमा तुमने ऐसा क्यों कहा? फातिमा बोली सरताज मेरे अली आपने ये कहा जो फातिमा को पसंद हो तो मुझे जो पसंद मुझे यही पसंद हो, तो फिर क्यों इसलिए कहा? तो फातिमा बोली मेरे सरताज मैंने इसलिए कहा जब मेरा इंतकाल हो तो मेरा जनाजा दिन में नहीं रात में निकालना, इसलिए कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी किसी गैर मर्द के सामने नहीं जाऊंगी, मैं पर्दा करूंगी पर्दा। फातिमा को पर्दा पसंद है और जब मेरा इंतकाल हो जाए तो फातिमा ये चाहती है रात में निकले ताकि किसी गैर मर्द की मेरे जनाजे पर भी नजर ना पड़े। नबी की बेटी ने क्या मांगा मालूम तो तुम्हें? और वो मोबाइल पे फिल्में बनाने वाली बंबई में बना वो हो गई बेपर्दा, आधी आधी नंगी, वो हमारी बेटियों ने इख्तियार किया है। नबी की बेटी का कुछ और दावा करते हम नबी के गुलाम हैं। सही बता रहा हूं, तुम पड़ोस को नहीं, मोहल्ले को नहीं, हर माँ बाप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले लें। हर माँ बाप सिर्फ अपने अपने घर की जिम्मेदारी ले ले तो इंशाअल्लाह माहौल सुधरता हुआ नजर। जो लोग